بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، اسرائیل بظاہر ایک مضبوط اور مستحکم ملک نظر آتا ہے اور ایک ایسا ملک دکھائی دیتا ہے کہ جس میں تقریباً اجتماعی طور پر لوگ ایک قومی مفاد کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور اسرائیل کے وجود، اس کی ترقی اور اس کی بقا کے معاملے پر وہاں کے لوگوں میں، بالخصوص جو وہاں کے سیٹلرز ہیں یا جوش آبادی ہے، اس کے درمیان مکمل کنسنسس ہوتا ہے، مکمل اتفاق رائے ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس پورے عرصے میں، اپنے قیام کے بعد سے آج تک تقریباً 75 برس کا عرصہ ہونے کو ہے، یہ ملک سیاسی طور پر داخلی کسی انتشار کا شکار نہیں رہا، گو کہ اس میں ایک جمہوریت رہی، اپنی آبادی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک جمہوری نظام رہا، اور وہ فنکشنل رہا، پوری طرح ڈیلیور کرتا رہا۔ یہ الگ بات کہ جو اس کی نوآبادیاں تھیں یا جو فلسطین کے لوگ تھے، ان کے لیے یہ جمہوریت جو ہے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اسرائیل کے اپنے باشندوں کے لیے ہمیشہ سے ایک ڈیلیور کرتی ہوئی جمہوریت وہاں رائج رہی ہے۔ پہلی بار یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل میں ایک بے چینی کسی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور اپنی تاریخ میں پہلی بار اسرائیل میں ایک بھرپور قسم کی احتجاجی اور مزاحمتی لہر چل پڑی ہے۔ یہ جو لہر ہے، اس کا آغاز رواں سال کے آغاز میں ہی ہوا، اور اس وقت ہوا جب بنجمن نیتن یاہو نے، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، عدالتی اصلاحات کے نام پر، جوڈیشری کی اوور ہالنگ کے نام پہ ایک منصوبہ بندی کی، اور اس سمت میں پھر پیش رفت کا آغاز کیا۔ اس سے جو اسرائیل کے لبرل عناصر تھے یا جو اپوزیشن تھی، ان کا ماتھا ٹھنکا، اور انہیں اس کوشش میں اسرائیل میں ایک مذہبی جو شخصی قسم کی ایک آمرانہ طور طریقے دکھائی دیے، اور یوں ایک احتجاج شروع ہوا، ہفتہ وار احتجاج شروع ہوا، جو اب پھیلتے پھیلتے بہت ایک وسیع قسم کے احتجاج میں بدل گیا ہے۔ اور اس احتجاج کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ پوری طرح شامل اور شریک ہے، اور یہ خدشہ ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بنجمن نیتن یاہو کے عدلیہ پر، اصلاحات کے نام پر یہ وار کامیاب ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدلیہ جو ہے اس کی آزادی بھی سلب ہو جائے گی، اور عدلیہ کا اختیار بھی کم ہو جائے گا، اور عدلیہ جو ہے وہ اپنی ایک آزاد روی اور آزاد منشی کی راہ پر قائم نہیں رہ سکے گی۔ ان کا خیال ہے، جو اسرائیل کے تجزیہ نگار ہیں اور دانشور ہیں، کہ اسرائیل میں عدلیہ نے حکومتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور انہیں عوامی مفاد کے خلاف جانے سے روکنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اور اب جو نیتن یاہو کی حکومت ہے، اسے بہت زیادہ مذہبی جذبات میں مغلوب کہا جاتا اور سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو یہودیوں کے مذہبی مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہتی ہے مذہبی انداز میں۔ اگر یہ کہا جائے کہ بنجمن نیتن یاہو اسرائیل کے نریندر مودی ہیں، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ یہ ان کی آبادی کے لحاظ سے، ان کے ملک کے لحاظ سے، اور ان کی سوسائٹی کے لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ تو ایسے میں اسرائیل میں ایک رد عمل ابھرا ہے، یعنی وہ لوگ جو لبرل ہیں، جو آزاد خیال ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اپنی جو جمہوری روایات ہیں اس پہ قائم رہے اور جمہوریت کے راستے پر قائم رہے، اور ایک مذہبی اتھارٹیرین ریاست نہ بنے اپنی آبادی کے لیے اور اپنے شہریوں کے لیے۔ فلسطین کے لیے تو ایک الگ کہانی ہے۔ تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ نیتن یاہو کی طرف سے عدالت کی اصلاحات کے نام پر ہونے والی اس کوشش کو
عدلیہ پر وار اور عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کی ایک سازش اور منصوبہ بندی سمجھ رہے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب عدلیہ چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ موجود نہیں ہوگی اور نہیں لگائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حکومت ہے، وہاں کی جو اتھارٹی ہے، اس میں زیادہ آمرانہ طور طریقے اور فسطائی انداز آتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اسرائیل میں اپنی تاریخ کے بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور شدید بحرانی کیفیت ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا جو ملک بظاہر بہت مستحکم نظر آ رہا تھا اور بہت مضبوط نظر آ رہا تھا، اس میں ایک مزاحمتی لہر ہے، نوجوانوں میں ایک بے چینی کی لہر ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جو عرب سپرنگ میں بھی محفوظ رہا اور مسکراتا رہا جب وہاں بادشاہتیں الٹتی رہیں، جب وہاں تختے الٹتے رہے، جب وہاں تاج اچھالے جاتے رہے، تخت گرائے جاتے رہے، تو اسرائیل بڑی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس ساری صورتحال کو دیکھتا رہا۔ اسرائیل کا جو اب اس کی آبادی میں ایک بے چینی ہوئی ہے، ایک سینسٹیوٹی پیدا ہوئی ہے، اور ایک مزاحمانہ قسم کا اس میں ایک جذبہ نظر آ رہا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، شہروں میں ہزاروں لوگ نکل رہے ہیں اور اپنا بھرپور رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے تمام جو علاقائی دشمن تھے ان کو ڈھیر کر دیا، یعنی جتنے بیرونی خطرات سے ان پر قابو پا لیا۔ جو ملک اس ریجن میں اسرائیل کے لیے خطرہ بننے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس کو کسی نہ کسی انداز سے گرا دیا، اوندے منہ گرا دیا، ان قیادتوں کو منظر سے ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تازہ ترین جو ہے وہ مصر میں ابھرنے والی ایک نئی قیادت تھی محمد مرسی کی قیادت میں، اس کو تختہ الٹنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور منظر سے ہٹا دیا۔ تو جب یہ بیرونی خطرات سارے ہٹ گئے اور یہ سپیڈ بریکرز یا یہ جو چیلنجز تھے یہ سامنے سے ہٹ گئے، تو اسرائیل کو ایک اندر سے ایک خطرہ اور ایک بے چینی کی سی کیفیت درپیش ہو گئی، اور آج وہی بے چینی اور بیداری جو اسرائیل کے جو نوجوان ہیں ان میں نظر آ رہی ہے۔ وہ مزاحمت کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور قطع نظر اس بات کے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ریجن میں اسرائیل کی سینسٹیوٹی اور حیثیت کیا ہے، لیکن وہ اپنی طور پر وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک دلچسپ کیفیت ہے کہ اسرائیل پہلی دفعہ ان 75 برسوں میں ایک ٹرمائل کا شکار ہو رہا ہے، اور وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ ایک آمادہ اس قومی مفاد اور اس قومی جذبے کا وہ پیرہن تار تار کرتے ہوئے وہ میدان میں آ رہے ہیں، اور اپنی ریاست کو، اپنی حکومت کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، فیلڈ میں آ کے، میدان میں آ کے۔ ایک مزاحمانہ قسم کی ایک وہ اندر سے ایک تحریک ہے وہ شروع ہوئی ہے، گو کہ یہ ایک پولیٹیکل تحریک ہی ہے، اور اس کے گولز جو ہیں، اس کے مقاصد جو ہیں وہ سیاسی ہی ہیں، لیکن پہلی بار یہ ایک اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے کہ اسرائیل میں پہلی دفعہ عوامی مزاحمت کی اس طرح کی تحریک چل رہی ہے۔ تو تقریباً 75 برس کا یہی عرصہ پاکستان کے قیام کو بھی ہو گیا، گو کہ معاشی ترقی میں، سماجی ترقی میں اسرائیل اور پاکستان کا کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن آج پاکستان بھی 75 سال بعد ایک بہت زوردار قسم کی مزاحمت کا اور ایک مزاحمانہ تحریک کا سامنا کر رہا ہے۔ اور پاکستان میں اس طرح کی جو تحریکیں ہیں، اتنی پاپولر تحریکوں کا چلن نہیں رہا، کیونکہ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوام کے جذبات پر ہاتھ رکھتی ہے، ان کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے رہی ہے ہمیشہ سے، اور اس نے یہاں جذبات کو راہ دینے کے لیے ہمیشہ پریشر کوکر کا ویٹ اٹھانے کی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ لیکن پہلی بار تاریخ میں یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا نوجوان اپنے حالات کا گرد و پیش کے ساتھ موازنہ کرنے کے نتیجے میں اب وہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے، اور وہ سڑکوں کا رخ کیے ہوئے 11 ماہ سے پاکستان میں جو بحران شروع ہوا ہے اس نے سڑکوں کو بھر دیا ہے۔ نت نئے جو احتجاج کے طریقے سامنے آ رہے ہیں، اور نت نئے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ایک بالکل ایک انریسٹ اور ایک بے چینی کی سی کیفیت ہے۔ اور پہلی بار پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے، جو سیاست سے لا تعلق رہتا تھا، دور رہتا تھا، اور خواتین جو سیاست سے اکثر دور رہتی تھیں، وہ اس تحریک میں پوری طرح کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور ایک بہت بڑے اور غیر معمولی قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ لاہور کا جو جلسہ ہے عمران خان کا، وہ ایک اپنی سگنیفیکنس رکھتا ہے کہ کس طرح پابندیوں کے باوجود لوگ جو ہے تمام پابندیوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کر میدان میں نکل آئے، اور انہوں نے اپنا ایک وجود منوایا، اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے رجحان کا اظہار کیا۔
تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک ایسے ممالک جہاں اس طرح کے عوامی جذبات کو کنٹرول کرنے کا ایک ماضی بھی رہا ہے، تجربہ بھی رہا ہے اور حکمت عملی بھی رہی ہے، تو وہاں احتجاج کے جو پیمانے ہیں وہ چھلک رہے ہیں، اور جو احتجاج کی لہریں ہیں وہ ان پیمانوں سے باہر آ رہی ہیں، اور وہ ایک اپنا وجود اور اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ اور پاکستان میں بھی جو بحران ہے وہ عدلیہ کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور عدلیہ کی اصلاحات کے نام پہ عدلیہ کے اختیارات پر قدغن اور پابندی لگانے کی اور عدلیہ کے بالوں پر کترنے کی ایک سوچ یہاں بھی نظر آ رہی ہے، اور یہاں بھی پاکستان کا جو نظام ہے اس میں ایک اتھارٹیرین قسم کی خوبو نظر آ رہی ہے۔ شاید یہی وہ رد عمل ہے کہ جس کا اظہار، اور اسی بات کا رد عمل ہے کہ جس کا اظہار پاکستان کے نوجوان آج سڑکوں پر کر رہے ہیں۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک مزاج ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، وقت جب بدلتا ہے، حکمت عملی جب بدلتی ہے، حالات جب بدلتے ہیں تو لوگوں کے مزاج بھی بدلتے ہیں۔ اسرائیل میں آج بدلے ہوئے وقت کے مطابق لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج کی جو کیفیت ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح تاریخ میں 75 برس میں پہلی بار پاکستان میں بھی ایک بدلے ہوئے حالات کے نتیجے میں عوام ایک بدلے ہوئے مزاج کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔